ce l'era basanta era vicino kia. Alleluia. بیشتر اس کے کہ میں آج کا پیغام دوں، اطلاع دے رہا ہوں۔ حالات بتا رہے ہیں پیش گوئیوں کے مطابق جو بائبل کے اندر درج ہیں، آمد ثانی انہی دنوں میں ہو رہی ہے۔ وہ جو پرانے خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، پتہ نہیں کب آئے گا، یہ ان کے بوسیدہ خیالات ہیں۔ بائبل ایسا سوچنے سے منع کرتی ہے کہ کب آئے گا۔ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ جلد آنے والا آئے گا۔ بے وقوفوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ آئے گا ہی نہیں، لیکن بائبل کی گواہی ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ دنیا کا اسلحہ وہاں پر پہنچ رہا ہے، ابھی فوجیں خود نہیں آئی۔ روس کا بھی اسلحہ، چائنا کا بھی اسلحہ، ایران کا بھی اسلحہ، دوسرے ملکوں کے میزائل اور اسلحہ تو پہنچ رہا ہے، ابھی ان کے اپنے ٹروپس، اپنی فوجی دستے وہ نہیں پہنچے ہیں۔ پر اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فوجی دستے پہنچیں گے۔ جو ہی فوجی دستے پہنچ جائیں، اوپر سے وہ والا بھی پہنچ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ میرا فرض ہے کہ ہر روز تو میں یاد دلاتا رہوں۔ بس ایک کام کیا کرو، تیاری۔ انسان بیچارہ خود اپنے آپ تیاری نہیں کر سکتا۔ میں ایسے ہی آپ کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہوں، تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ ارے تیاری ہو ہی نہیں رہی۔ سوال پیدا کرتے جو کیویں ہوندی ہے تیاری، کیسے کروں؟ دعائیں وہ پہلے ہی مانگ رہے ہیں، گیت وہ پہلے ہی گا رہے ہیں، عبادتیں وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، سارا کچھ تو کر رہے ہیں، تیاری کس کا کہتے ہیں جی؟ لوگوں کو تیاری کی سمجھ نہیں ہے، اور زیادہ تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں ہو سکے کہ تو رو رو کے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ لو جی تیاری ہو رہی ہے، رونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا کیا جنگیں ان کے اندر چل رہی ہیں۔ میں آپ کو تیاری کی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، کیونکہ خداوند آپ کو خداوند سے آپ سے پیار کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اسی پیار میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیاری کا آسان ترین طریقہ جو ایک بچہ بھی کر سکے، اور ایک بوڑھا جس کی یادداشت کم ہو گئی ہے، میرے جیسا بوڑھا، میری میموری کچھ کم ہو گئی ہے، اب میری یاد جو ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے عمر کے باعث۔ تو میرا جیسا بوڑھا بھی، سب کے لیے آسان طریقہ، بیگانہ زبانیں بولا کرو، جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں، بس دل ہی دل میں بولتے چلے جاؤ۔ اب کتنے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے؟ میرا قصور ہے؟ خدا کا قصور ہے؟ کسی اور کا قصور ہے؟ یا میں نے آپ کو بتایا نہیں میرا قصور ہے؟ آپ نے مانگا ہی نہیں پاک رو۔ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جو بیگانہ زبانیں نہیں بولتا اس کی تیاری مشکل بنی ہوئی ہے۔ اسے پتہ نہیں تیاری کہتے کس کو ہے، اور ہم لاپرواہ ہیں۔ یہی ہماری غلطی ہے۔ میں یہ اگلے اتوار یہ میسج دینے والا ہوں، اگلا اتوار عید پینتیکوست ہے۔
اور یہ اتوار کیا ہے جی؟ عید سعود آ گئی، آسمان پر یسوع مسیح چلا گیا۔ آج میں اس کے اوپر باتیں کروں گا، لیکن آخری جملہ یہ بول رہا ہوں، جو بیگانہ زبانیں نہیں بولتے وہ بولے، کوئی مشکل نہیں ہے، روح القدس نازل ہو چکا ہے ہر فرد بشر کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے جو اس دنیا میں ہے، ان کے لیے بیگانہ زبانہ بولنا کوئی مشکل نہیں۔ ایمان لائیں، مانگے پیاسے ہو کے، مانگے روح القدس ملے گا، بیگانہ زبانیں بولیں، خود بخود ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جی آج جو باتیں میں کہنے والا ہوں، لوکا کی انجیل آخری باب ہے 24واں، 50ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا ٹھیک سے پڑھا نہیں گیا۔ جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک مخصوص جگہ تھی۔ یہ شاگرد کہاں کے تھے؟ زیادہ تر شاگرد کہاں کے تھے؟ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ کہاں کے تھے پھر؟ یہ گلیل کے تھے، گلیلی تھے۔ یروشلم کہاں تھا؟ ارے نہیں جانتے؟ مجھے جواب تو دے دو یار۔ یہودیہ میں یہ صوبے تھے، گلیل کا صوبہ الگ جیسے سندھ کا ہے، اور یہودیہ کا صوبہ الگ جیسے ہمارا پنجاب کا ہے۔ دو الگ الگ صوبے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، ہمارے تو بڑے بڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے ہوئے۔ تو یہ شاگرد یسوع مسیح کے کہاں کے تھے؟ گلیل کے۔ ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ وہ عید اعمال کی کتاب کے دوسرے میں کہنے لگے، کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ 120 کی جماعت اور وہ بھی گلیلی، کوئی ان میں ہوگا دوسرے علاقے کا۔ اور یہ ہیکل کہاں تھی؟ یروشلم میں۔ ہیکل کہاں تھی؟ یروشلم میں، گلیل میں تو نہیں تھی۔ اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر گلیل کے لوگ کہاں پر آ کے عبادت کرتے تھے؟ اور ہر وقت کی بات ہے، اس کا مطلب ہے ایک دو باری نہیں۔ کتنی دور سے وہ 40 میل کا سفر کر کے اکثر اوقات یا وہیں پر یروشلم ہی میں انہوں نے وہ رہنا شروع کر دیا تھا، یروشلم سے باہر نہ جانا۔ انہوں نے اپنا
ڈیرا ہی وہیں پر لگا لیا گلیلیوں نے، لیکن کہاں ٹھہرتے تھے وہ؟ یروشلم میں دعا کیا کرتے۔ سادہ سی باتیں کر رہا ہوں، وقت لے رہا ہوں، بات سادہ سی ہے، شاید ضرورت بھی نہیں کئیوں کی، لیکن میں وقت لے رہا ہوں کیونکہ ہم وہ ہیں جو جمع نہیں ہوتے۔ آج جماعت کلیسیا جو ہے نا، لوگ جمع نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جب سے یہ میڈیا شروع ہو گیا اور کلام میڈیا پہ سنا جاتا ہے، فیس بک کے، یوٹیوب کے اوپر آ جاتا ہے، اب لوگوں نے جمع ہونا ہی بند کر دی۔ جی گھر ہی بیٹھ کے سن لیتے ہیں جی تہاڈا کلام۔ کیا اسی کو عبادت کہتے ہیں؟ کلام سننے کو عبادت کہتے ہیں؟ لوگوں کو تو عبادت کا مفہوم ہی نہیں پتہ کہ عبادت کہتے کس کو۔ کلام سننا یہ عبادت ہے؟ لوگ کلام سننے کو عبادت سمجھتے ہیں جی۔ عبادت کا مطلب ہے اکٹھے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو اپنی برکت کو۔ جس طرح سے ایک بدن، آپ آدھا بدن پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور آدھا بدن جناب کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا، پورا بدن ہی جاتا ہے۔ پوری کلیسیا کو جمع ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ ہر وقت جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو جو یہ نہیں کرتا ہے دنیا میں، دیکھ کر کتنے ہی لوگ ہیں، عبادتوں میں حاضری کم، ہمارے بھی یہاں حاضری کم، دوسری باتوں میں بھی جہاں جہاں لوگ ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، پر یہاں کیا لکھا ہے؟ ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر۔ حاضری تو ہیکل کی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہیکل کی حاضری، چرچ میں حاضری، اس کو اگنور کرتی ہے دنیا۔ ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے، حمد کیا کرتے تھے۔ وہاں ہم برتن ہی صاف کرتے کرتے کلام سن لیتے ہیں، کپڑے دھوتے دھوتے ساتھ لگا کے کلام سن رہتے ہیں، کتنے حمد ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ بچوں سے باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ہی کلام سنا جا رہا ہے۔ یہ عبادت ہو رہی ہے گھر میں۔ ساتھ مہمانوں کے ساتھ یہ چائے بھی پی رہے ہیں، انہوں نے یعنی تجھ بھی کلام سنو، نال نال چائے پی رہے ہیں، نال نال کلام سن رہے ہیں، یہ حمد ہو رہی ہے۔ بائبل کی آیات کو سامنے رکھو، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے ہر وقت، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت وہ گزارتے تھے ہیکل میں حاضر ہو کر۔ شاید ان کا کوئی ٹائم تھا، حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ پر میرا میسج یہ ہے، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پہلے وہ کہاں تھا؟ میں نے میسج شروع کر دیا، اٹھا لیے جانے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ ظاہر ہے جواب، آپ کا جواب یہی ہے، زمین پر تھا۔ نظر یہی آتا، زمین پر تھا۔ پر ایک آیت میں یوحنا کی انجیل میں سے پڑھنے لگا ہوں، تیسرا ہے باب، اور 13ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ آگے آپ پڑھ دیں، جو آسمان میں ہے۔ ہاں کی پڑھے آج؟ جو آسمان میں ہے۔ پھر ایک باری بولو نا، جو آسمان میں ہے۔ جو آسمان میں ہے۔ تسا پہلا کی آکھیا زمین دے اوپر، میں بھی آکھیا زمین تو ہی سی، وہی زمین تو چڑھ کے تاں گیا نا، پر ایتھے کی لکھے ہے ابن آدم آسمان میں ہے۔ جو آسمان میں ہے۔
زمین پر بھی ہے اور پھر وہ آسمان میں بھی ہے. یہ اس کے اپنے منہ، یہ اپنے منہ کے لفظ ہے. انجیل لکھنے والا لوکا تو یہ کہتا کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. لوکا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دعا کرتے کرتے وہ آسمان پر جدا ہو گیا، آسمان پر اٹھ گیا. پر یہ سمجھو کہ اپنے منہ کا لفظ لوکا نے غلط تو نہیں کہا، اس نے جو دیکھا وہ لکھ دیا، روح نے لکھوا دیا کہ لکھ اس طرح سے. وہ بھی روح نے لکھوایا. اور یہ بھی یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ ابن آدم آسمان میں ہے. تو پھر کچھ مشکل تو نہیں بنی ذہن میں؟ ارے یہ کس طرح سے حل ہوگا؟ یہی حل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ایک اور بیان چلے زبانی سنا دیتا ہوں. یسوع مسیح زندہ ہو گیا، قبر میں سے نکل آیا. پہلے وہ مریم مگدلینی وہ ملی باغ، وہ صبح سویرے گئی تھی. جب اس سے مسیح یسوع کو دیکھا پہلے تو وہ سمجھی نہیں، پر جب اس سے مسیح یسوع کو پہچان لیا تو کہتے ربونی، اسے چھونے لگی. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابھی مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا. آسمان پر نہیں گیا تھا. وہ جو آسمان میں ہے وہ آسمان پر نہیں گیا تھا. مجھے نہ چھو. چلیں یہ تھوڑا ایک وقت تھا، اسے چھونے نہ دیا. پھر اگلے دن وہ دھواں آیا اور اس نے شک کیا تھا. یسوع نے کہا دھواں میری پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ. پھر وہ اس نے ان کو چھوا بھی، وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی رہا. مریم کو نہیں چھونے دیا کیونکہ آسمان پر نہیں گیا. پھر وہ شاگرد چھونے بھی لگ گئے. کیا ہوا؟ آسمان پر ہو کر بھی آ گیا، باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا. ایک وقت تھا زمین پر وہ کہتا میں باپ کے پاس نہیں گیا. میں ٹھیک منادی کر رہا ہوں؟ اجمل پادری صاحب او پہنو دسو کدھر غلطی تو نہیں ہون رہی میرے کو؟ اکثر لوگ کلام سنا غلطی کر جاندے نے. ہاں تو میں جے غلط ہون لگا تو مینوں روک دیا جائے، کیونکہ میں بھی غلط منادی کرنے والوں غلط منادی نہیں کرن دیندا. ایک دو باری میں لوگوں نے ٹوک بھی دیتا، سٹیج تو ہی ٹوک دیتا. میں کہا غلط منادی ہون رہی ہوئے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ جو جدا ہو گیا ان سے، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں آسمان میں، ابن آدم جو آسمان میں ہے. اب وہ آسمان، وہ کہتا میں آج بھی باپ کے پاس گیا ہی نہیں تو مجھے نہ چھو. پھر وہ اس کو چھونے بھی لگ گئی. اس کا مطلب ہے باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا تھا لیکن ابھی آسمان پر اٹھایا گیا بعد میں. تو ان باتوں کو کون سمجھے گا؟ یہ کس کے لیے لکھی گئی ہے انجیل؟ تجھے موٹے موٹے دو چار گیت گا لیندے ہو، میرے نہ رل کے گا لیندے ہو، کوائر نہ رل کے گا لیندے ہو. کلے گان لگو تو انج دے انج ٹر جاندی ہے. تہاڈا سوری کے ہوری پاسے ٹر جاندا ہے. گانا بھی نہیں آوندا کلیاں. بس اسی لیے ہم نے مسیحی بنے، اسی لیے ایماندار بنے ہوئے کہ چند گیت گا لیں، روزانہ دعا کر لیں، صبح سویرے اٹھ کے 5 آیتیں پڑھ لیں، بائبل کی 10 آیتیں پڑھ لیں. بس یہی زندگی. ارے یہ آیتیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ ان کی گہرائیوں میں اترو. جو تم نے کلام سنا اس پر اور بھی دل لگا کر غور کیا کرو. غور کرو ان باتوں کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا. پھر وہ اس کو چھونے لگ گئے. وہ باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا اور اب وہ ان کو برکت دیتا ہے. برکت دیتے دیتے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ الجھن سی بنی ہے لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں یہ کہ بھائی اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی. ارے نہیں آئے گی ان کو، کیونکہ اس کا یہ کتاب ہی کوئی اور چیز ہے جی، آسمان کی باتیں ہیں. تو میں یہ گتھی الجھا کر آپ کو بتاتا ہوں. اس کا تو مقام ہی ازل سے کلمہ ہے.
یہ جملہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کہاں رہتا تھا؟ کوئی کہتا جی سمندروں میں، کوئی کہتا جی سپیس میں، اور جب سپیس بھی نہیں تھی تو کہاں تھا وہ؟ اصل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کا تھا، کلمہ خدا تھا۔ کہاں تھا یہ خدا؟ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے کلمے میں رہتا تھا، اور کلمے کو سپیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا، اور وہ اپنے کلمے میں رہتا تھا، کلمہ ہی خدا تھا۔ تو وہ اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ کلمہ ہے، کلمے میں رہتا تھا، ازلی ہے وہ، ازل سے کلمہ تھا، خدا میں تھا، خدا تھا، خدا، خدا کے ساتھ تھا۔ جو بھی جملہ آپ بول لیں جی، کیونکہ جو پروپوزیشن وہاں پر استعمال ہوتی ہے تو کئی معنی ہیں جی اصل زبان کے اندر، وہ تو آسمانوں میں ہے۔ جو آسمان میں ہے، یہی اس نے کہا یونا کی، ابن آدم جو آسمان میں ہے، وہ آسمانوں میں تھا۔ اور پھر وہ خدا میں سے نکل کر، یونا کی انجیل کا 8واں باب، خدا میں سے نکل کر، بات دھیان سے نہیں سنتے جی، مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میرے سامنے صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کا دھیان نہیں ہے تو میری کھوپڑی ہل جاتی ہے۔ دھیان سے سنیں یہ باتیں۔ ازل سے وہ خدا میں تھا، جب وہ دنیا میں آیا تو کہاں اس نے بسیرا کیا؟ زمین و آسمان میں تو وہ پہلے ہی تھا۔ جب وہ آیا تو وہ مجسم ہوا۔ اب میں پوری انجیل آپ کو سنانے لگا ہوں چند جملوں میں۔ خدا میں سے نکلا، وہ خدا میں تھا، پھر کس میں آ گیا؟ جسم میں آ گیا۔ پہلے وہ اپنے کلمے میں خدا میں خدا تھا، وہاں سے آیا اور کہاں آ گیا؟ جسم میں، جو اس نے مٹی سے بنایا تھا باغ عدن میں، اور جس میں زندگی کا دم پھونکا تھا، وہ میرے جس بدن میں آ گیا، وہ آپ کے بدن میں آ گیا۔ پہلے خدا میں تھا، پھر وہ بدن میں آ گیا۔ پر یہ بدن تو آسمان پر نہیں تھا نا۔ ابن آدم خدا میں ہے، جو آسمان میں ہے، روح میں وہ آسمان میں خدا میں ہے، اور پھر وہ جب مجسم ہوا تو پھر وہ ہمارے اندر آ گیا۔ اب کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ خدا کا بیٹا، خدا نظر آ رہا ہے۔ مونوگنیس تھیوس، خدائے مولود وحید، وہ جو اکلوتا ہے وہ خدا ہے۔ انجیل میں لکھا ہوا، میں نے آپ کو عبرانی معنی، یونانی معنی بتایا ہے، جو آپ کے اردو میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ مونوگنیس تھیوس لکھا ہے، خدائے مولود وحید، یعنی وہ جو اکلوتا ہے وہ کیا ہے؟ تھیوس ہے، خدا ہے۔ بڑی بات ہے جی۔ آپ تو یونانی پڑھتے نہیں ہیں، میں نے ساری دنیا کو عبرانی پڑھا دی۔ دیکھو ان پڑھ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری کلیسیا ان پڑھ، میری کلیسیا کے لوگ نہیں پڑھ رہے عبرانی، میری اپنی، میں دنیا کو پڑھا رہا ہوں۔ بی بی سی میں خبر آ گئی ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ عبرانی زبان ہی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ۔ میں پوری دنیا کو، نام تو انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا، لیکن یہ بات ہے یہ کیا ہونے والا ہے۔ وہاں جملہ یہ ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کہ پاکستان میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ عبرانی پڑھے، پر میرے سامنے میری کلیسیا ہی ان پڑھ بیٹھی ہے۔ شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ سیکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتی۔ پر میں آج آپ کو مونوگنیس تھیوس لکھا ہے، یعنی وہ جو مونوگنے ہے، اکلوتا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور کیتھولک والوں نے یہی ترجمہ کیا، خدا مولود وحید، خدائے مولود وحید، خدائے مولود وحید، یہ کیتھولک کا ترجمہ ہے، اور ہمارا یہ اردو کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ خدا میں تھا، پھر وہ انسان بن گیا۔
इंसान बन गया। दो बातें पूरी होगी। अगली बात है कि उसे छूने नहीं दिया, क्योंकि वो गुनाह पहन के हमारी पुरानी इंसानियत लेके स्लीप पर चढ़ गया। हम स्लीप पर चढ़ गए, हमें लेके वो स्लीप पर चढ़ गया, हमें पहन करके कोड़े मरवाए। आपको सज़ा मिली है, परवेज मिल चुकी है आपकी सज़ा मुकम्मल हो गई है। आप जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, आपकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है। मसीह यीशु ने आपको पहन के कोड़े अपने ऊपर मरवा लिए और आपको मार दिया स्लीब के ऊपर। मसलूब हो गए, मर गए हैं आप, और फिर जिंदा हो गए हैं उसके साथ। उसने आपको जिंदा भी कर दिया। ये बदन अभी आसमान पर नहीं गया था, लेकिन मसीह यीशु गया और उसमें अपना खून पेश करके, कफारा पेश करके मरियम को बाद में मरियम को सबको छूने दिया, लेकिन पहले नहीं छूने दिया। ये तो उस बदन की कुदरत थी। मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो उस बदन की कुदरत थी कि वो ज़मीन पर होते हुए ही आसमानों पर होकर फिर ज़मीन पर आ गया और शागिर्दों के साथ खाया पिया, और 40 दिन तक वो उनके दरमियान में चलता फिरता रहा। आसमान से होके आ गया था, खून लेकर गया था। ये क्या तस्वीर है? अगर आप मुसव्वर हैं तो बना लो तस्वीर, लेकिन अगर खोपड़ी में कुछ है, अगर खोपड़ी में कुछ नहीं तो आप क्या तस्वीर बनाएंगे? बिखरी चिखरी 2-4 लाइनें बच्चों की तरह। वो मेरा अभी हूँ जो ऐसे ही लकीरें मारता रहता है। हम ऐसे ही लकीरें मार रहे हैं। खुदा की शक्ल बनानी है ना, ऐसे ही लकीरें मार रहे हैं। कोई शक्ल शुक्ल को नहीं है, एक ही है जी, खुदा बना रहे हैं। खुदा नहीं बनता हमसे, मुसव्वर नहीं है हम खत कशी सीखी नहीं है। ये बाइबल है, ये इसकी बातें हैं। इन लफ्ज़ों को लेकर इनसे तस्वीर कशी करो। हमारा बदन लेकर वो गया बाप के सामने, क्योंकि हम ज़मीन वाले थे, हम आसमानों में नहीं थे। अब जब वो उनको बरकत दे रहा था तो वो जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। कौन उठा लिया गया? वो तो पहले ही आसमानों में था, इब्ने आदम रूह में। अब कौन गया है आसमान पर? कौन गया है आसमान पर? यह है मेरा पैगाम। समझ आइए तो मुझे जवाब दो, नहीं समझ आई तो खामोश रहो। कौन गया है आसमान के ऊपर? हाँ जी, शाबाश। हम आसमान पर चले गए हैं। वैसे तो इब्ने आदम आसमान में है ही, वो तो खुदा में है ही। खुदा खाली तो नहीं हो गया, बाप खाली हो गया, बेटा बाहर आ गया, कलमा आ गया, खुदा कलमे के बगैर ऊपर रह गया। अरे वो तो खुदा सालूस है, हर वक्त हर लम्हा खुदा कदूस है। कलमा निकला, कलमा मुजस्सम हुआ हमारे दरमियान में, और हम इंसान यस्सु की सूरत बन गई। उसका बदन मसीह का बदन हो। मसीह से अलग हम में से कोई नहीं। हमारे बच्चे भी अलग नहीं और हमारे बूढ़े भी अलग नहीं हैं। हम मसीह का बदन हैं। ये मसीह का बदन है, और मसीह की सूरत में कहाँ पर बैठा हुआ है? बाप के। यीशु आसमान पर गया, वो तो पहले ही आसमानों में था। इब्ने आदम जो आसमान में है, निकोदेमुस से बातें करते हुए, वो तो आसमान में पहले ही आसमानों में है। लेकिन अब आसमानों में क्या गया? कब्र में से निकल के कौन गया? हम गए। यह है ईद सऊद, यह है आसमान पर उठाया जाने वाला। तुम जमीन पर हो ना, बाइबल कहती है तुम आसमान में हो। आज वंड कर लो कि जमींदार रहने वाला जमीन दे हो कि आसमान दे हो, आसमान दे हो। वंड कर लो, इस दरवाजा से बाहर नहीं निकलना जब तक फैसला ना कर लो। कहाँ हैं आप?
عیسیوں کا خط ہے 2 باب 5ویں آیت. اور جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ہمیں پہنا کوڑے کھائے, ہمیں پہنا مار دیا, ہمیں پہنا قبر میں لے گیا, قبر میں سے ہم جی اٹھے. لکھا ہے تو مسیح کے ساتھ زندہ ہو گئے, زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح میں شامل کر کے. کون کون مسیح میں شامل ہے اور کون کون مسیح سے باہر ہے, ابھی فیصلہ کر لو. اور کیا چاہتے ہو, شامل رہنا یا مسیح سے الگ رہنا؟ انج ویسے نال نال یہ پر ہے اسی الگ الگ. وہ خدا دا بیٹا تو میں گنہگار ہاں, ہے نال نال ہی چلتے نال نال ہی ساڈے گھر وچ ہی رہندا ساڈے گھر وچ. یہاں پھٹی لکھ کے لائی ہے کہ وہ اس گھر میں رہتا ہے. جیسس از دا اونر آف دس ہاؤس, گیسٹ آف دس ہاؤس. گھراں چ لوکاں نے لگائی ہے جناب, ایک پھٹی لکھ کے لائی ہے. رہتا وہ ہمارے ساتھ ہے. جب آپ مزار میں جاتے ہیں تو دعا کر ہمارے ساتھ ساتھ چل. میرے بچہ بھی وہ جا رہے ہیں راول پنڈی میں شیبہ, میں نے ان کے لیے دعا کی. میں نے کہا خدا ان کے ساتھ ساتھ چل, وہ ساتھ ساتھ ان کے جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم سبوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, پر وہ ساتھ ہے, الگ وہ اور الگ میں. یہ فیصلہ ہمارا الگ الگ ہو. وہ خدا کا اور ہم دنیا کے شیطان کے کٹھے رہنے, کٹھے ہی ہیں. اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, لیکن اسی وہ کھڑے کھڑے نے. پر مگر یہاں بائبل کیا بتاتی ہے, ہمیں زندہ کیا, اسی کے ساتھ زندہ کیا, مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا. کہاں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتاؤ؟ اس کارپٹ کے اوپر, اس چھت کے نیچے. کیوں جی آپ اتنے بیٹھے ہو؟ ہم انہیں کرسیوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ تصویر بناؤ, خط یہاں سے لو, رنگ وہاں سے لو بائبل کے اندر سے, اور آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں تو آسمان پہ بیٹھا ہوں, اور بیٹھا بھی ہوں کھبے نہیں, سجے. میرا یہ کلام قبول ہے یا نہیں؟ سارے تو نہیں آمین آکھن دے, کئی تو نہیں سوچن دے کہ آمین آکھیے یا نہ آکھیے. ارے کس دنیا میں رہتے ہو؟ سب سے اوپر والی دنیا, عالم بالا, وہاں بیٹھے ہیں آپ. روڑیاں میں ککڑا وانگے روڑی پھولن دے ہیں, اتوں ہی کچھ لب دے پھرنے ہیں. آسمانوں میں باپ کے اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا. اور پہلے باپ کی 3 آیت, ہمارے خداوند یسوع مسیح اور خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. اے با کے تو منہ ساڈے نوالے دین دے, تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دے لیندا. بس ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی ہے ہمیں. You are very, 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 very rich. دولت مند بنا دیا ہے اس نے. ہر طرح کی روحانی برکت. زمین پر بھی برکت دیتے تھے تو اٹھا لیا, برکت کے ساتھ ہی آپ کو اٹھا لیا. میں لوکا کی انجیل کا وہ حوالہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. کچھ میرا ذہن مجھے بتا رہا ہے
کچھ میری جان مجھے سکھا رہی ہے. کھول لیجئے جی آپ. اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا. برکت دے نہیں چکا، یہ نہیں لکھا کہ جب اس نے ان کو برکت دے دی. جب وہ برکت دے چکا تو آسمان پر اٹھا لیا. برکت دے رہا تھا، برکت جاری تھی، باپ کے دانے ہاتھ ہی بیٹھے جاری ہی رہی، اور اب تک وہ جاری ہے. اور آپ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھے ہوئے برکتوں سے معمور ہیں. آپ کی تو برکت ختم ہی نہیں ہوئی. یسوع نے زمین سے دینی شروع کی، آسمانوں تک چلے گئے. برکت ہی برکت ہے جی. تے اسی بیمار ہی بیمار آ گئے. سانو کینسر ہو گیا جناب، سانو ہارٹ اٹیک ہوندے نے جناب. گوڈے دیا پیڑا تے چھڈ دیا ہی نہیں. ڈاکٹراں نے کہتے ہیں بڑھاپے دیاں درداں نے سارے نو ہونیاں نے. تسی آسماناں تے بہ کے جا کے بڈھے ہو گئے ہو، تہاڈیاں آسمان تے بیٹھے ہوئے بھی گوڈے دیاں درداں جاری نے، ہے نا. آئے دن بخار رہندا ہے، ساہ چڑھیا رہندا ہے 40 سال دے بندے نو. 35 سال دا تے 2 قدم چل نہیں سکدا. ماچس بھی لینی ہوئے تے اندر کڈا ماری موٹر سائیکل میں ماچس لین چلے آواں. کیوں جی؟ اے آسمانہ تے بیٹھے سجے ہاتھ بیٹھے والے دا حال جے. ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. کیوں ہیں ہم اس طرح سے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں. کم اعتقاد. کیوں ہیں؟ ہم نے یقین ہی نہیں کیا. ان باتوں کو مانا نہیں، ہم نے نہیں مانا. ہم گراؤنڈ ریالٹی کا یقین کرتے ہیں. جو کچھ صاف صاف نظر آتا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہمارے پاس ہے. آسمان ریالٹی کوئی نہیں ہے. گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، ہیونز ہمارے پاس نہیں ہے. آسمانی ریالٹی کیا ہے؟ ہیونز ریالٹیز. What are the heavens realities? آسمانی سچائی یہ ہے کہ ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے. Ye are healed with his stripes. اس کے مار کھانے سے آپ کی شفا ہو چکی ہے. اور آسمانی مقاموں پر بیٹھے فرق کی ہے. روندے اس واسطے رہنے کہ ایمان نہیں رکھیا انہاں گلاں دوتے جڑیاں اس کتاب وچ لکھی ہیں، جڑے ساڈیاں بدن تے لکھیاں نے وہ مننے آ. کھوپڑی وچ لکھی ہے، انگلیاں دے وچ لکھی ہے. انگلیاں ارتھرائٹس آندے نے، ہو گیا انگلیاں درداں رہندیاں نے. جو انگلیوں میں لکھا ہوا ہے، جو دل میں ہوتا ہے ایسے ایسے، اور جو پھیپھڑے میں ہوتا ہے جو کچھ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. پر جو کچھ آسمانوں میں ہمارا جو بدن بیٹھا ہوا ہے، دانے ہاتھ بیٹھا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اس میں شفا ملی ہے جی. ہم نہیں مانیں گے. دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے اس کائنات میں انسان کو جو وہ ہے ایمان لانا. سب سے مشکل کام ہے ایمان لانا. سب کا مشکل کام ہے لوگوں کا اس بائبل کا یقین کرنا. سب سے مشکل کام ہے اس بائبل کو نہیں مانتے، ماننے لگتے ہیں تھوڑی سی اپنی کھوپڑی ڈال کے اس میں. کچھ خدا کی باتیں، کچھ ہماری باتیں امیزہ. یہ تعلیم مشنوں کی، بدیوں کی، فلاں کی فلاں کی ہم یہ مانتے. پر جو بائبل میں درج ہے یہ آسمانی سچائیاں ہیں، ان کو مانیں جی. تو اس نے ہم کو آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے جی. تو دانے ہاتھ میں بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب کو استعمال کروں یا یسوع مسیح کی ساری باتوں کو، یا 15 تمثیلیں جو ہیں آسمان کی بادشاہی کی، ان سب کو پڑھ کے آپ کو سناؤں
تو اس کو میں یہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے اور وہ بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے اور وہ بادشاہی ہم کرتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ زمین پر مسیح کے ساتھ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. دانے ہاتھ بہ کے اتنے کی کرن رہے ہو؟ نویں تو نویں نوالے. اج فلانی ڈش آ رہی ہے، اج فلانی ڈش آ رہی ہے. خدا دی ٹیبل دیتے اج باپ دے نال بہ کے روٹی کھان رہے ہیں جناب. یہ آسمانوں میں کر رہے ہو؟ ارے بادشاہی کر رہے ہو. دانے ہاتھ بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کمانڈ ہے آپ کے منہ میں، حکم ہے آپ کے منہ میں، غلبہ ہے آپ کے منہ میں، جس سے ساری دنیا مغلوب ہوئی ہے. وہ ایمان ہے آپ کے اندر. یونا کے خط میں پہلے خط میں یہ لکھا ہوا ہے 3 باب کے اندر، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے. دنیا مغلوب ہو گئی ہے. بیٹھے بیٹھے وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ کبھی اپنے آپ کو آسمانوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا باپ کے دانے ہاتھ؟ میں روز دیکھتا ہوں ایمان میں. آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ باپ کے دانے ہاتھ دیکھو. جناب دفتراں وچ تے سکولاں دے وچ تے بازاراں دے وچ تے گھراں دے وچ کلے انسانوں نال زندگی گزار رہے ہو. بادشاہی کر رہے ہو. اس سے ہمیں ایک بادشاہی بنایا ہوا ہے. اس سے ہم کو ایک کاہن اور بادشاہی بنایا ہے. کاہن بھی بنایا ہے، بادشاہی بھی بنایا ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے، کاہن ہونا اور بادشاہ ہونا. یہ پیغام تیار کرو اور لوگوں کو دو. جا کے گلی گلی محلے محلے پڑوسیوں کو یہ پیغام دو کہ تم کاہن بھی ہو اور بادشاہی بھی ہو. بادشاہی کا پیغام دو جا کے لوگوں کو. چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے. ہماری منادی آسمان کی بادشاہی بھی ہے. اسی آپ ہی نہیں بادشاہی کرن دے رون رہے ہیں. ساڑی اپنی یہاں ختم نہیں ہوندیاں. ہائے 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 ہو رہی ہے. سارا ٹبر ہی جناب ہسپتال پہنچے آیا ہے جناب. بادشاہی سیکھو، بادشاہی کرو. آپ کو بادشاہی بنائے گئے ہیں. سو آسمانی مقاموں پر بٹھایا، دانے ہاتھ رکھا بادشاہی کرنے کے لیے. سو یہ ہے عید سعود، مسیح یسوع کے آسمان پر چلے جانے کا دن اور پیغام. آپ یسوع کیا صرف یسوع نہ کہو کہ وہ آسمان پر گیا، آپ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، باپ کے دانے ہاتھ بٹھایا ہے. بادشاہی آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے. اور اب بدن میں جیسا یسوع مسیح بدن میں اٹھایا گیا، وہ ہم بھی جلالی بدن میں یسوع مسیح کی آمد پر اٹھائے جانے والے ہیں. پھر میں کہوں گا دنیا کا اسلحہ وہاں پر پہنچ گیا ہے. دنیا کے بھی سپاہی وہاں پر نہیں گئے. جس دن سپاہی سرائے سینہ میں پہنچ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ایک خالی جگہ تو وہی ہے. روس جا کے وہاں شام کے شہروں میں رہے گا جا کے، یا چائنا وہاں پر شہروں میں جا کے رہے گا. اور سرائے سینہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، یروشلم کے جنوب میں ہے. مصر کا وہ ملک ہے، خالی پڑا ہوا ہے، صحرا ہے. 20 کروڑ لوگوں کے وہاں پر سمانے کی جگہ ہے اس صحرا میں. ٹینک ہوں گے وہاں پر، جہاز ہوں گے وہاں پر، سب کچھ ہوگا. سپاہی ہوں گے اور گاڑیاں ہوں گی. اور ایک 20 کروڑ فوجیں وہاں پر جمع ہونے والی ہے. جس دن دیکھو ٹروپس وہاں پر جانا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو ہم ممکن ہے کہ چند دنوں میں تو چھوٹا موٹا سمجھوتا ہو جائے پرسکون. اس کے بعد ایک دم سے رش کر کے فوجیں آئیں گی اور رش کر کے اوپر سے فرشتوں کی برات یسوع مسیح کے ساتھ جو پہلے اٹھائے گئے. یسوع مسیح نے جب دم دیا تھا تو لوگ جی اٹھے تھے نا، ان کے بدن جی اٹھے تھے. پھر وہ کہاں گئے؟ بدن آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. اس قیامت میں وہ لوگ بھی آئیں گے.
दाऊद तो ज़मीन से उठेगा, सुलेमान भी ज़मीन से उठेगा, आदम और हवा तो ज़मीन से उठेंगे, लेकिन जो पहले आसमान में चले गए वो आसमान से आएंगे। रश करके नरसिंह नरसिंह फूंके जाएंगे, और नरसिंहों के साथ बारात आ रही है जी, दूल्हा आ गया, दूल्हा आने वाला है, सरों को झुका बेगाना ज़बानें बोलते रहा करो, ये तैयारी का तरीका है। दुआ जारी रहे, बेगाना ज़बानें जारी हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।